اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ والشمس وضحاها، یہ 2 قسمیں ہو گئیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں، ونفس وما سواها۔ اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں۔ اب آگے کیا ہے، بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، وقد خواب من دساها، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا، جو گناہوں میں پڑ گیا۔ نماز is one of the main causes of purification۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها، تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں، اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ۔ جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے، سو یو برن دین یو پرے فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دیں، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، پھر عصر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے، اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو، اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد۔ آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف، نماز میں ڈیلے کر لیں۔ اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے یور صلاح۔ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح۔ If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah۔ جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے۔ میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے، اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا۔ موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے۔ صلاح از یور لائف لائن۔ جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار۔ قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا۔ چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن نماز ٹائم پہ پڑھیں تو صحیح۔ اور قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں۔ واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی؟ وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص۔ شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے۔ جب انسان، حدیث کے مطابق، آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی۔ امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں کیا خیر اور برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ؟ اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا، یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا۔ اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے۔ اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے۔ دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء، اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے؟ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، یا رب مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ 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 گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں۔ اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں اس بات کا۔ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی، جو عشاء نہیں پڑھے گا، جو کبھی کبھی عصر سکپ کر دیا کرے گا، ان کو یقین آئے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے۔ نماز کو مس کرنا تو انسان، ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا۔